بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے کئی بار ایک محاورہ سنا ہوگا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور یقینی بات ہے آپ بھی میری طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا چور ہے جو کوتوال کو ڈانٹتا ہے۔ تو آج ہم نے اس چور کو پکڑ لیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم اس چور کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں آپ کا تجسس ختم کرنے کے لیے اس چور کا نام ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو اس چور کا نام ہے مرزا انجینئر۔ مرزا انجینئر اہل سنت اور دیوبند کے علماء کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے سواریاں تو سوار کی مدینہ شریف اور مکہ شریف کا نام لے کر اور اتار دی جا کر دیوبند اور بریلی کے اندر، عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ اور اسی انداز میں بات کرتے ہوئے بڑا زور لگا کر مرزا کہتا ہے کہ تم غدار ہو رسول اللہ کے، غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی خانقاہوں کی طرف بلائے تو وہ رسول اللہ کا غدار ہوتا ہے، کیونکہ اگر مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی آواز لگا کر لوگوں کو دیوبند اور بریلی میں بلانا جو کہ مدارس سے، اگر یہ غداری ہے تو پھر جہلم شریف میں بلانا کتنی بڑی غداری ہوگی۔ جبکہ مرزا خود کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی پھکیاں ملیں گی وہ جہلم شریف سے ملیں گی۔ ان کو پھکی نہیں، ایک پھکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے۔ سرکار وہ پھر جہلم شریف تو ہی پھکی لفظی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا اپنے سٹوڈنٹس کو جہلم اکیڈمی میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ایک بار دار ارقم میں ضرور آئیں، جو کہ توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے بنی ہوئی خانقاہ ہے، اسے آ کر لازمی دیکھیں۔ جہلم اکیڈمی میں ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سارے سٹوڈنٹس ایک دفعہ ضرور جہلم اکیڈمی آئیں، دار ارقم کو دیکھیں جو خالصتاً توحید کے لیے خانقاہ بنائی گئی۔ اور اس بات میں دھوکہ نہ کھائیے گا کہ دار ارقم جہلم شریف میں موجود ہے، مدینہ شریف کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ خالصتاً دھوکہ دینے کے لیے نام رکھا گیا ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کبھی تو مرزا کہتا ہے کہ پھکیاں لینے کے لیے جہلم شریف میں آئیں، سرکار وہ پھر جہلم شریف تو ہی پھکی لفظی ہے۔ کبھی کہتا ہے اکیڈمی دیکھنے کے لیے جہلم اکیڈمی آئیں، اور دار ارقم جو خالصتاً توحید کے لیے بنی ہوئی خانقاہ ہے اسے آ کر دیکھیں۔ دار ارقم کو دیکھیں جو خالصتاً توحید کے لیے خانقاہ بنائی گئی۔ تو کیا یہ شخص مدینہ یا مکہ شریف کی طرف بلا رہا ہے یا اپنی خانقاہ کی طرف بلا رہا ہے؟ یقینی بات ہے اپنی خانقاہ کی طرف بلا رہا ہے، جہلم شریف کی طرف بلا رہا ہے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے جہلم شریف جہلم شریف جہلم شریف۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اور بات کچھ اس انداز میں ہے کہ مرزا مدینہ شریف اور مکہ شریف کی طرف بلا بھی نہیں سکتا۔ وہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں تو مدینہ شریف اپنی بیوی کی ضد پر گیا تھا۔ 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد۔ اندازہ لگائیے کہ کوئی حرمین شریفین جانے کے لیے ایسی بات کر سکتا ہے کہ میں فلاں کی ضد پر گیا تھا؟ وہ تو ایسا مقدس اور پاک مقام ہے جہاں ہر انسان کا بار بار جانے کو دل کرتا ہے، اور مرزا پر ایسی پھٹکار پڑی کہ وہاں حرمین شریفین میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے وعدہ کر آیا کہ آج کے بعد ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے خانہ کعبہ کے سین میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے۔ حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا، اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ بڑا حیران ہوں گے کہ بھئی مرزے کی سواریاں جا کہاں رہی ہیں، کیونکہ مرزا مدینہ شریف اور مکہ شریف سے تو نعوذ باللہ اتنا تنگ ہے کہ پہلے اپنی بیوی کی ضد پر جاتا ہے اور پھر وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وعدہ کر کے آتا ہے کہ ہم دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ تو جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، مرزا انجینئر کا بھی ایک آستانہ ہے۔ اس آستانے کا نام ہے آستانہ خبیثیہ جہلمیہ شیطانیہ انجینئریہ، اور اس کے شہزادہ نشین ہے جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب۔ اور اب مرزے کے سٹوڈنٹس کو بڑا غصہ آئے گا کہ یہ کیسا آستانے کا نام ہے اور اس کا سجادہ نشین ہمارے گرو کو بنا دیا۔ تو سر جی رکو، ذرا صبر کرو، ہم آپ کو مرزا صاحب کی زبانی ہی اپنے گرو کے، اپنے پیر و مرشد کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے سناتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کسی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے۔ تو بھئی اب جہلمی فرقے کے سارے سٹوڈنٹس اور ان کے گرو سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ شیطان دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کسی کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، کیا یہ عقیدہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ عقیدہ احادیث میں لکھا ہوا ہے؟
اور اگر نہیں لکھا تو مرزا صاحب آپ بھی سواریاں مکے اور مدینے کے نام پر سوار کر رہے ہیں اور لے جائی جا رہے ہیں اپنے آستانہ جیلمیہ شیطانیہ کی طرف. بہت غلط بات ہے یہ. اور اس کے بعد مرزے نے یہ تک کہہ دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہے. جی نعوذ باللہ مرزا صاحب اس عقیدے کے بھی قائل ہیں. اور کیوں نہ ہو, اپنے پیر و مرشد کے فضائل تو سب بیان کرتے ہیں. مرزا صاحب نے بھی اپنے پیر و مرشد کے فضائل بیان کیے. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں اتنی دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا, جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کی سوچ کتنی گندی ہے اور کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہے. اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں نا, شیطان کا نام ہے ابلیس, اور ابلیس ورڈ قرآن کریم میں تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے. اور اگر شیطان کے نام شیاطین, شیطان, ابلیس وغیرہ اور مرزا کے جتنے بھی گرو ہیں, اگر یہ سب نام اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ تقریباً قرآن کریم میں 111 مرتبہ آئے. اور دوسری طرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں تقریباً 140 مرتبہ آیا ہے. تو مرزا کے گرو کا نام اگر کسی بھی انداز سے ہم قرآن کریم سے اگر جمع کریں تو وہ بنتا ہے تقریباً 111 مرتبہ. اور ایک طرف اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 140 مرتبہ آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر تھے, اور یہاں بھی مرزا کے گرو کا بیڑا گرک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا. اور ایک اور بات, مرزا جیلمی بہت کہتا ہے کہ میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ, میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ. مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں نا, دوسری پیشی نہیں پڑے گی, پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو. تو جب ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کو دیکھا تو ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے, اور ہماری وہ باتیں جو ہم دل میں رکھا کرتے تھے قرآن کریم نے تو انہیں حقیقت کا رخ دے دیا. اور قرآن مجید کہتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. منافقین کی نشانی بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ طاغوت کے پاس لایا جائے. تو مرزا صاحب ہم تو کچھ نہیں کہتے, قرآن مجید کے مطابق آپ کیا بنتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیجئے, یا کم از کم اس بات سے رجوع کر لیجئے کہ آئندہ سے میں نہیں کہوں گا کہ میرا مقدمہ گورے کی عدالت میں لایا جائے. تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.